السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو آور چینل ولیج فینٹاسی۔ دوستو، کیا امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت تندرستی دی، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں مکھن کے بارے میں۔ عربی میں مکھن کو زبد، فارسی میں مسکہ، پشتو میں کوچ اور انگلش میں بٹر کہا جاتا ہے۔ مشہور عام چیز ہے۔ سب سے اچھا مکھن وہ ہے جو کہ گائے کے دودھ کو جما کر دہی سے حاصل کیا گیا ہو۔ گائے کے دودھ کا مکھن زرد، جبکہ بھینس کے دودھ کا مکھن سفید اور خوش مزہ ہوتا ہے۔ جب کثیف دودھ سے مکھن نکالا جائے تو وہ ایسا ہی خطرناک ہوتا ہے جیسے کہ خراب دودھ والا۔ زیادہ دن تک رکھا رہنے والا مکھن بھی خراب اور اس کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے، اس میں سے بو آنے لگتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مکھن کو گرم کر کے دیسی گھی تیار کیا جاتا ہے۔ مزاج کی بات کریں تو مکھن گرم تر ہوتا ہے، افعال کے حساب سے ملطف اور مکوی دماغ ہے، بدن کو موٹا کرتا ہے، سدھا کھولتا ہے، آواز کو صاف کرتا ہے، ظاہری اور باطنی آرام کو مفید ہے۔ مکھن اور شہد ملا کر شیرخوار بچوں کے مسوڑوں پر ملنے سے دانت آسانی سے نکلتے ہیں، خشک کھانسی کو نافع اور فضلات کو براہ پیشاب خارج کرتا ہے۔ ذات الجنب اور ذات الریح کو شہد کے ہمراہ نافع ہے، جلد کو نرم کرتا ہے۔ ایک خاص احتیاط کی بات یہ ہے کہ موٹے تازے افراد اور بلڈ پریشر کے علاوہ جن کو کولیسٹرول بڑھا ہوا ہو، ان کو مکھن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کولیسٹرول نارمل لیول جسم کے لیے ضروری ہے، ورنہ کمزوری اور قوت باہ بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور بہترین کولیسٹرول تازہ مکھن ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ مکھن کو اگر انڈے کی کچی زردی میں ملا کر بچوں کو دیا جائے تو بچوں کی چھاتی کی بلغم ختم کرتا ہے اور بچوں کو موٹا تازہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مکھن اور شہد بعض لوگ ملا کر کھاتے ہیں، جس سے بچے اور بڑے تندرست رہتے ہیں، لیکن اس سے بلغم پیدا ہوتی ہے، سینے کے امراض بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ مکھن میں چکنائی 78%، پنیر 5% اور پانی 11.7% پایا جاتا ہے۔ ایک چمچ مکھن کھانے سے 100 کیلوریز حاصل ہوتے ہیں۔ مکھن کو کھانے کے علاوہ بعض مرہموں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، خصوصاً آگ سے جلے پر اس کا لیپ کرنے سے فوراً ٹھنڈک ملتی ہے۔ جو بچے کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا اچھا نسخہ ہے کہ صبح صبح آپ مکھن اور اس کو بادام کو اچھی طرح رگڑیں اور اس بیچ میں مکھن مکس کریں، پھر اس کو رگڑیں اور پھر بچے کو کھلا دیں۔ اگر ویسے نہیں اسے اچھا لگتا تو اس کو روٹی کے ساتھ کھلائیں۔ بچے کو، بڑوں کے لیے، سب کے لیے مفید ہے جو لوگ کمزور ہیں۔ تو اس سے جسم دنوں میں موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم کو بہت قوت ملتی ہے۔ یہ وزن بڑھانے کے لیے بڑی اچھی چیز ہوتی ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ گائے کا مکھن جو ہے وہ بھینس کے مکھن سے زیادہ افادیت رکھتا ہے حکمت وغیرہ کی زبان میں، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حکیم ہوتے ہیں وہ جو دوا کھانے کے لیے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گائے کا مکھن، کیونکہ گائے کا مکھن بھینس کے مکھن کی نسبت ہلکا ہوتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ بھینس کا دودھ بھاری ہوتا ہے اور اس کا مکھن جو ہوتا ہے وہ بھی زیادہ بھارا ہوتا ہے، وہ دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ گائے کا دودھ شفا ہے اور گائے کا گوشت بیماری ہے، تو اسی طرح جو بھینس کا دودھ بیماری پیدا کرتا ہے اور گوشت میں کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ مکھن کو ہلکا سا گرم کر کے اسے سر میں خشکی کے لیے بھی لگاتے ہیں، جس سے بالوں کو طاقت ملتی ہے، خشکی ختم ہو جاتی ہے اور نیند بڑی اچھی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، خود مکھن استعمال کریں، اپنے بچوں کو بھی استعمال کریں، مگر احتیاط لازمی کریں۔ کسی بھی خوراک میں زیادتی جو ہوتی ہے وہ بیماریوں کا یا نقصان کا باعث بنتی ہے۔
دوستو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی اگلی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.